بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ریڈیو قطر ہے. اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے. ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے لبنان کی پارلیمنٹ کے اسپیکر، عبوری حکومت کے وزیر اعظم اور لبنان کی فیوچر موومنٹ پارٹی کے لیڈر کے ساتھ الگ الگ ملاقات کی ہے. ریاست قطر نے افغانستان کے شمالی اور وسطی صوبوں غور اور بلخ میں کیے گئے دھماکوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا وائرس کے 244 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 240 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں. اور آج صبح افغانستان کے دارالحکومت کابل کے شمالی علاقے میں آنے والے شدید سیلاب کی وجہ سے 72 افراد ہلاک اور سینکڑوں مکانات تباہ ہو جانے کی خبر ملی ہے. یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں. سامعین، دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو. لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے. نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے لبنان کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نبی وری، عبوری حکومت کے وزیر اعظم ڈاکٹر حسن دیاب اور لبنان کی فیوچر موومنٹ پارٹی کے لیڈر سعد الحریری کے ساتھ الگ الگ ملاقات کی ہے. ان ملاقاتوں کے دوران نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے بیروت کی بندرگاہ پر دھماکے میں ہونے والی ہلاکتوں پر قطر کی حکومت اور عوام کی جانب سے تعزیت کا اظہار کیا. انہوں نے دھماکے میں زخمی ہونے والے افراد کی جلد صحتیابی کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا. دریں اثنا لبنان کے سینئر سرکاری اہلکاروں نے ان کے ملک کے اندر تمام موقعوں پر برے حالات کے دوران ریاست قطر کی جانب سے یکجہتی اور مسلسل سپورٹ کے لیے صاحب اسم و امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کا بھرپور شکریہ ادا کیا ہے. مذکورہ ملاقاتوں کے بعد نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے جائے حادثہ کا ٹور کیا، جہاں انہیں دھماکے سے ہونے والے نقصانات کے بارے میں بریفنگ دی گئی. اس سے پہلے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے لبنان کے صدر جنرل مشعل عون کے ساتھ ملاقات کی تھی، جس کے دوران انہوں نے صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے انہیں خیر سگالی کا پیغام پہنچایا، جس میں لبنان کے عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا ہے. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے بیروت کی بندرگاہ کے دھماکے میں ہونے والی ہلاکتوں پر صاحب اسم و امیر کی جانب سے لبنان کے صدر کو تعزیت کا پیغام بھی دیا. جواب میں صدر جنرل مشعل عون نے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے کہا کہ وہ وطن واپس لوٹنے پر ان کی جانب سے بھی صاحب اسم و امیر کو خیر سگالی کا پیغام پہنچا دیں، جس میں صاحب اسم و امیر کی صحت و تندرستی اور قطر کے عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے نیک جذبات کا اظہار کیا گیا ہے. انہوں نے تمام حالات میں قطر کی جانب سے لبنان کی ہمیشہ مسلسل سپورٹ کے لیے بھی صاحب اسم و امیر کا شکریہ ادا کیا. خاص طور پر بیروت کی بندرگاہ پر دھماکے کے بعد قطر کی جانب سے فوری طبی امداد روانہ کرنے کے لیے صاحب اسم و امیر کا بھرپور شکریہ ادا کیا. لبنان کی عبوری حکومت کے وزیر خارجہ غرب الوبے نے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کے بیروت کے حالیہ دورے کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ اس سے ریاست قطر کی لبنان کے عوام کے ساتھ یکجہتی اور ہمدردی کا پتہ چلتا ہے. آج اپنے ایک بیان میں ویبے نے کہا کہ انہوں نے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے ساتھ طویل ملاقات کی، جس میں لبنان کے موجودہ خصوصی حالات کے علاوہ اس خطے کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا گیا. انہوں نے قطر کی جانب سے بھرپور امداد فراہم کیے جانے کو سراہا اور اس کے لیے شکریہ ادا کیا. وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی سے آج وفاقی جمہوریہ جرمنی کے سفیر ڈاکٹر کلاڈیس فشربیخ اور نیدرلینڈ کی سفیر مرجان کومسٹرا نے الگ الگ ملاقات کی اور انہیں اپنے اسناد سفارت کے نسخے پیش کیے. وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے ان دونوں سفراء کو خوش آمدید کہا اور ان کی نئی سفارتی ذمہ داریوں میں کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور توقع ظاہر کی کہ ان کے دوحہ میں قیام کے دوران قطر اور مذکورہ ممالک کے مابین مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ حاصل ہوگا. مشاورتی کونسل کے اسپیکر احمد بن عبداللہ بن زید ال محمود سے ترکی اور یونان کے سفیروں نے الگ الگ ملاقات کی ہے
یہ دونوں سفراء قطر میں اپنی سفارتی ذمہ داریوں کے اختتام پر وطن واپس جا رہے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ریاست قطر نے افغانستان کے شمالی اور وسطی صوبوں غور اور بلخ میں کیے گئے دھماکوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ان دھماکوں کے سبب متعدد فوجی اور عام شہری ہلاک اور زخمی ہوئے تھے۔ آج وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا جس میں اس حکومتی موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ قطر دہشت گردی اور تشدد کی ہر طرح کی کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات اور مقاصد کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ وزارت خارجہ کے بیان میں ہلاک ہونے والے افراد کے خاندانوں، حکومت اور افغانستان کے عوام سے تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا ہے۔ جاپان میں قطر کے سفیر حسن بن محمد رفیع العمادی نے مارچ سن 2011 میں جاپان کے اندر آنے والے زلزلے اور سونامی کے بعد تباہ ہونے والے ان 3 علاقوں کا انسپیکشن وزٹ کیا ہے جہاں ازسر نو تعمیر کا کام جاری ہے۔ اس پروجیکٹ کے لیے قطر فرینڈشپ فنڈ کے تحت کثیر سرمایہ فراہم کیا گیا ہے۔ جاپان کے حکام نے متاثرہ علاقوں کی ازسر نو تعمیر کے لیے قطر کی سپورٹ کی بھرپور تعریف کی ہے اور شکریہ ادا کیا ہے۔ قطر فنڈ برائے ترقی QFD کے زیر نگرانی وفاقی جمہوریہ صومالیہ میں ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے۔ صومالیہ روڈز پروجیکٹ کے تحت مغدیشو اور افگویا کے درمیان شاہراہ کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا ہے، جس کے مکمل ہو جانے کے بعد صومالیہ میں ٹرانسپورٹ کی سہولت میں غیر معمولی اضافہ ہوگا اور اس سے ملک کی معیشت کو فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا وائرس کے 244 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 240 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں۔ ان میں سے 230 کمیونٹی کیسز ہیں اور 14 کیسز کا تعلق بیرون ملک سے واپس لوٹنے والے افراد سے ہے۔ عالمی سطح پر کرونا وائرس کے مریضوں کی مجموعی تعداد 23.9 ملین سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ 15.5 ملین مریض صحتیاب ہو گئے ہیں۔ تاہم 8,19,000 مریضوں کا انتقال ہو گیا ہے۔ ایران کے اندر کرونا وائرس سے ہونے والے افراد کی تعداد 21,000 سے زیادہ ہو چکی ہے اور وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 3,45,606 ہو گئی ہے۔ روس میں وائرس کے 4,676 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ 115 نئی اموات ہوئی ہیں اور وائرس کے مریضوں کی تعداد تقریباً 97,10,090 ہو گئی ہے۔ دریاسنا فرانس کے ایک سینئر سرکاری اہلکار نے کہا ہے کہ نومبر میں فرانس کے اندر کرونا وائرس کی سیکنڈ ویو آنے کا خطرہ ہے۔ حکومت نے مارسیل شہر کے اندر وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے فوری طور پر سخت اقدامات کرنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو اپنے مشرق وسطی کے حالیہ دورے کی مناسبت سے آج متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابوظہبی پہنچ گئے۔ اس ماہ کی 13 تاریخ کو اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے سے متعلق اعلان کے بعد وہ اپنے اس دورے میں متحدہ عرب امارات کے اعلی حکام کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ اس سے پہلے مائک پومپیو نے بحرین کا دورہ کیا تھا، جہاں انہوں نے بحرین کے ولی عہد سلمان بن حمد الخلیفہ کے ساتھ ملاقات کی، جس میں علاقائی استحکام اور خلیجی اتحاد کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ مائک پومپیو اس سے پہلے اسرائیل اور سوڈان کا دورہ کر چکے ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے خبردار کیا ہے کہ وہ مشرقی بحر روم کے علاقے سے متعلق کسی قسم کی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور انقرہ حکومت بحر اسود اور بحر متوسط کے علاقوں میں ایندھن کی تلاش کے حوالے سے ضروری کارروائی کرنے کا اپنا حق محفوظ رکھتی ہے اور اس سلسلے میں کسی بیرونی مداخلت کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آج صبح افغانستان کے دارالحکومت کابل کے شمالی علاقے میں آنے والے شدید سیلاب کی وجہ سے 72 سے زیادہ لوگ ہلاک اور سینکڑوں مکانات تباہ ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ پروان صوبے میں دن بھر امدادی کارکن لاشیں تلاش کرتے رہے۔ سیلاب کی زد میں آ کر کم از کم 90 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ رائٹرز خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق میدان اور ننگرہار صوبوں میں بھی مجموعی طور پر 4 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔
افغانستان کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی وزارت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ وزارت نے حکام کو ہدایت کی ہے کہ متاثرین کو فوری ہنگامی امداد فراہم کریں۔ ترجمان نے مزید کہا کہ سیلاب کی وجہ سے شدید مالی نقصان ہوا ہے۔ واضح ہے کہ یہ تباہی ایسے وقت میں ہوئی ہے جب افغانستان کی حکومت کو پہلے ہی سے کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے ڈوبتی معیشت کا سامنا ہے اور افغان حکومت اور طالبان کے درمیان امن مذاکرات شروع کرنے کی کوشش کے باوجود ملک کے اندر تشدد کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے لبنان کی پارلیمنٹ کے اسپیکر، عبوری حکومت کے وزیر اعظم اور لبنان کی فیوچر موومنٹ پارٹی کے لیڈر کے ساتھ الگ الگ ملاقات کی ہے۔ ریاست قطر نے افغانستان کے شمالی اور وسطی صوبوں غور اور بلخ میں کیے گئے دھماکوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں